حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے اوائل میں اسلام قبول کیا اور اس وقت کے مصائب اور مصیبتوں کو عملی طور پر نہ صرف دیکھا بلکہ برداشت بھی کیا. اور یہ وہی ہیں جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور جب آپ اپنی بہن کے گھر میں آئے تھے تو یہ اس وقت بھی ان کو تعلیم فرما رہے تھے، لیکن یہ بھاگ کر دروازے کے پیچھے چھپ گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے ڈر سے. تو ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں ایک سفید کپڑے کا تکیہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو مسلمانوں کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اللہ ان پر رحم کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدل گیا اور تھوڑا ریڈش ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ حباب تم لوگوں پر ابھی وہ والے مصائب تو ٹوٹے ہی نہیں اور وہ والا وقت تو آیا ہی نہیں جو تم سے پہلے والی امتوں پر گزر چکا ہے، کہ ان کے جسموں کے اندر لوہے کی جو کنگیاں تھی وہ اس طرح پیوست کر دی جاتی تھی کہ ان کی ہڈیوں تک جا ملتی تھی. اور یہ بات سچ بھی تھی کیونکہ رومن امپائر میں ریبیلین آف دا جوز میں جوز کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اور ایک ہینیبالز کی بغاوت ہوئی تھی. یہ سیریز آف وار تھی. اگرچہ ہینیبالز نے رومن امپائر کی جو بنیادیں تھیں ان کو ایک بار ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن آخرکار یہ ہار ہی گئے تھے. اور دا اسپارٹکس، دا گلیڈیٹرز، یہ گلیڈیٹرز تلوار باز یہ وہ لوگ تھے جو ایکچولی بیچارے بیسیکلی تو غلام تھے اور ان کو خرید کر ارینا کے اندر، وہ جو کلوزیم تھا، جو ارینا تھا، جو اکھاڑا تھا، اس کے اندر ان کو لڑوایا جاتا تھا جیسے مرغے لڑوائے جاتے ہیں. مطلب انسان یہ گروپس کے اندر بھی ہوتا تھا، اکیلے بھی ہوتا تھا اور اس کی مختلف فارمز تھی. جو جنگوں والی اسٹریٹجی ہوتی تھی اس طریقے سے ان کو لڑوایا جاتا تھا. جیسے یہ بہت سی موویز بھی بنی ہوئی ہیں. یہ جو گلیڈیٹر ہے یہ اسی وقت کی سٹوریز اور حالات کو ڈپکٹ کرتی ہے. تو اس طرح ان کو چینز میں باندھ کے رکھا جاتا تھا. ان کی بڑی خستہ حال زندگی تھی. ان کو بیچا جاتا تھا. جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا اور آپس میں ان کو لڑوا کر جو ایرسٹوکریسی تھی، جو امیر کبیر لوگ تھے، وہ اس میدان میں بیٹھ کر ان کا تماشا دیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے اور محظوظ ہوا کرتے تھے. تو یہ حال تھا ان کا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اصحاب کہف جس کی پوری ایک صورت موجود ہے قرآن کے اندر، اور اس کے علاوہ جیسس کرائسٹ، ان کو بھی کیسے سزا دی گئی کہ ان کو کروسیفائی کیا گیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل گاڑ دیے گئے اور ایسے ہی سزا دیا کرتے تھے اس وقت میں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سخت قسم کی سزائیں دی جاتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اسی طرف اشارہ کیا تھا. اور کرسچنز کے اوپر تو بہت زیادہ ظلم ہوتا رہا اور کم و بیش 300 سال تک ہوتا رہا، کیونکہ یہ تو کانسٹنٹائن تھا جس نے 306 اے ڈی میں آ کر کرسچینٹی کو قبول کیا اور یہ فرسٹ کرسچین ایمپرر تھا جس نے کرسچینٹی کو قبول کیا. اور اس کے بعد پھر کرسچنز کے حالات تھوڑے سے بدل گئے اور تھیوڈوسیس ون جس نے 380 اے ڈی میں کرسچینٹی کو روم کا جو تھا ایک آفیشل ریلیجن قرار دے دیا. تو اس کے بعد ان کے حالات تھوڑے سے بدل گئے، وگرنہ ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا. تو اگر ہم ان تمام مثالوں کو، ویسے تو اس کے برعکس اور بھی بے شمار مثالیں ہیں جو ہم دے سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں کا کیا حال ہوا کرتا تھا، تو یہ اس کی چند ایک مثالیں ہیں. تو اگر ہم ان کو ذہن میں رکھیں اور آج اپنے وقت کو دیکھیں تو یقین مانیں ہم دنیا کے جو تاریخ ہے اس کی آسان ترین وقت میں ہم رہ رہے ہیں، آسان ترین دور میں رہ رہے ہیں. کہ آج ہمارے ملک کے اندر بلکہ تمام دنیا کے اندر چند مسلمان ممالک کو چھوڑ کے جہاں پر آج بھی بادشاہت ہے، تو
اس کے علاوہ ساری دنیا میں ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی اس سے اچھا اور کوئی سسٹم ہو نہیں سکتا کہ آپ نے صرف 5 سال کے لیے اپنے تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے، اپنی من پسند کے لوگوں کو لے کر آنا ہے اور اپنی من پسند کی رائے کو جو ہے ایکسرسائز کرنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آنے والے جو 5 سال ہیں اس میں آپ نے اپنی زندگیوں کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، اور اس تمام پروسیس کے اندر تمام ملک کے افراد نے مل جل کر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اور جو ان کے ملک اور آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر ہے، وہ والا فیصلہ لینا ہے۔ تو اس سے آسان وقت تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اسی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی انتہائی سخت تھا، اور حضرت حباب کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے تھے، جیسے حضرت بلال کے اوپر کیے گئے تھے، سیم لائک دیٹ۔ لیکن ہم اس دور میں رہتے ہوئے بھی اگر ہم ایک اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے اور اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کر سکتے، تو میرے خیال سے اس سے بہتر وقت نہ آ سکتا ہے اور نہ آئندہ تاریخ کے اندر آئے گا۔ تو اسی حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے تو یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کی بھی ویسے ہی آزمائش کی جائے گی جیسے ان سے پہلوں کی آزمائش کی گئی، اور پتہ کیا جائے گا کہ کون ان میں سے ایمان میں سچے ہیں اور کون ایمان میں جھوٹے ہیں۔ مطلب یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، ہم نے یہاں پر امتحان دینا ہے، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک اچھے دور میں رہ رہے ہیں جس میں ہم نے بہت آسان جو ہے ایگزام دینا ہے، ایک آسان سی آزمائش سے گزرنا ہے۔ اور آزمائش کیا، جو کہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے کہ ہم نے اپنے جانور بھی تو آخر اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، وہ بھی تو اس سے کچھ نہ کچھ ٹیکٹکس سکھا کر جاتا ہے کہ تم نے اس دنیا میں رہنا کیسے ہے اور تم نے سروائیو کیسے کرنا ہے، اور تم نے کسی کے شکار نہیں بننا۔ تو یہ تو ہم تو پھر انسان ہیں، ہمیں تو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، تو ہم نے تو اپنے بچوں کو ہم کون سا والا پاکستان دے کر جانا چاہتے ہیں، کون سے والے حالات دے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم انہیں اسی غلامی کی دلدل میں جھونک کر جانا چاہتے ہیں؟ یہی جلتا بلتا پاکستان دے کر جانا چاہتے ہیں؟ یہی انتشار میں گرا ہوا پاکستان دے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی اپنے رائٹس کا ایکسرسائز نہیں کرنا؟ پھر انسان اس حالات میں اور کیا کہہ سکتا ہے کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیام محمد کا تمہیں باس نہیں۔ تو اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول، بلکہ اپنی خاطر بھی، اپنے بچوں کی خاطر بھی، کیونکہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور ان کا کون سا ہے جو ان کے پیغام کا جو ہم نے پاس رکھنا ہے کہ یہی انسان کو انسان کے درجے پر رکھنا ہے، برابری قائم کرنی ہے، ایک برادرانہ ماحول قائم کرنا ہے، ایک متوازن معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کرنا تو پھر اس وقت کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ جس میں ہمارے اور ہمارے بچوں کی ضلالت، غلامی اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اسی لیے اقبال نے بھی دکھی انداز میں کہا تھا کہ سنے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں، وطن کی فکر کر ہے غافل، مصیبت آنے والی ہے کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔